ہاف ٹی شرٹ نائٹ ٹراؤزر پہنے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ اپنی بالکنی میں کھڑا اس کو سوچ رہا تھا جس کو آج اس نے دیکھا تھا۔ اس نے اتنے عرصے بعد اس کو دیکھا تھا جس کو وہ دعاؤں میں مانگتا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسے اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، ویسی ہی حجاب میں پردے میں با حیا۔ وہ اتنے عرصے بعد آج بھی اس کو اپنے سامنے ہرانے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ آج بھی اس کو سگریٹ کے نشے میں مدہوش کرنا جانتی تھی۔ اس کا حجاب میں ہونا آج بھی اس کے اندر سے ایک سکون اور ایک اطمینان دیتا تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، آنکھیں بند کی، اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں کی الجھن اس کے سامنے گھومی۔ اس نے آج اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تھی۔ وہ کیوں بے چین تھی؟ کیا ہوا ہے اس سے؟ اور ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتی تھی، ہمیشہ سے آنکھوں میں ایک چمک لیے پھرتی تھی، پھر ایک دم سے کیسے بدل گئی؟ کیوں وہ سب سے الگ کھڑی تھی آج؟ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب اس کی سوچوں کے علاوہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ تھی۔ اس نے چائے کا آدھا کپ وہیں چھوڑا اور سگریٹ نکالا اور اس کا کش لینے لگا۔ یا اللہ، میری ملکہ کو جو بھی پریشانی ہے حل کر لے مولا، بے شک تو ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ وہ پھر سے بالکنی میں آیا، چہرہ آسمان کی طرف کیا جہاں پہ ایک خوبصورت چاند چمک رہا تھا، اور دعا مانگی۔ اس کی الجھی آنکھیں اس کو بے چین کر رہی تھیں اور وہ سگریٹ کی کش پہ کش لگائے جا رہا تھا۔ شاید وہ کلاس سے باہر کھڑی تھی تبھی پریشان تھی، تبھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے خود کو تسلی دینے لگا۔ کچھ وقت وہاں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ الماری کے پاس آیا اور ڈائری لی اور پھر سے وہیں چلا گیا۔ بالکنی میں اس نے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کرسی پر بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہوئے اس ڈائری پر لکھتا تھا جو اس کی ملکہ کی ملکیت تھی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لکھ کر سوتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے لیے لکھتا اس کو ایک عجیب سی خوشی ملتی۔ جب میری ملکہ میرے پاس آئے گی میں روز رات کو اس کو پڑھ کر سنایا کروں گا، اس کو بتاؤں گا کہ یہ ہجر کی راتیں مجھ پر کیسی گزری ہیں، اس کو بتاؤں گا میں نے ایک ایک لفظ اس چاند کو گواہ بنا کر اس کے لیے لکھا ہے، اور نہ جانے میں اس ایک ایک لفظ کو کتنی بار پڑھا ہے۔ اس نے ڈائری کھولی، آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما، اس کی خوبصورت آنکھیں اس کی آنکھوں میں آئیں، اس کا حیا سے بھرا وجود اس کے سامنے آیا۔ اس نے چاند کو دیکھا، کیا تم میری ملکہ سے بھی خوبصورت ہو؟ لوگ تمہارے لیے لکھتے ہیں اور میں تمہارے سامنے اپنی ملکہ کے لیے لکھتا ہوں۔ میری ملکہ اس چاندنی سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس کی آنکھیں اس رات سے زیادہ گہری اور خوبصورت ہیں۔ وہ چاند کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی سامنے اپنی ملکہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ اس نے ڈائری کھولی اور لکھنے لگا، موتی ہوں کہ جیسے کسی تہ بحر کے، بالکنی سے آنکھوں کی تیرے جب حجاب اترے، اور قصیدے بھی برحق میرے تیرے لیے، مگر جو شعر لکھے وہ کہ جیسے الہام اترے، اس حیا سے تو حیا کو بھی حیا آئے کہ جب دل کی اتھاؤں میں وقرن فی بیوتکن کا پیغام اترے، تیری پلکیں جو ملے آپس میں تو ہو عیدین کا سما، کہ جیسے پہل میں ملنے مسلمان کو مسلمان اترے۔ یار یونی میں کوئی فنکشن ہے، سر وجدان آرگنائز کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں، ہانیہ نے کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے کوئی اعلان کر رہی ہو۔ سر وجدان کچھ ہمیں اور ہم کچھ ان کی ہیلپ نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سب کلاس والے پرجوش تھے کہ ان کو سر وجدان کی ہیلپ کروانے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ سب نے بہت خوشی سے حامی بھر لی، بس وہی چپ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کو تو ان کے سامنے بھی نہیں آنا تھا، پھر ان کے ساتھ کام کرنا ایک الگ بات تھی، وہ تو بس اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، پھر اس کے قریب کیسے رہتی؟ السلام علیکم۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ وہ کلاس میں آیا اور اس نے گرے جینز کے اوپر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، سردیاں اپنے عروج پر تھیں اور اس کو سردی لگتی بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر طرح سے خود کو کور رکھتا تھا تاکہ سردی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا، وعلیکم السلام سر۔ سب نے بہت پرجوش طریقے سے جواب دیا، میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں، کل فنکشن ہے یونی میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں، آپ لوگ میری موسٹ فیوریٹ کلاس ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ ہیلپ کروائیں اور آپ لوگ بھی کل ہمیں جوائن کریں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کی، اور جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، سوائے اس ایک کے وہ وہیں پہ چپ بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اس کو کچھ دلچسپی ہی نہیں۔ سر آپ ہمیں یہی بتا دیں، ہم یہاں پہ ہی ڈیکوریشن کا کچھ کام کر لیتے ہیں، ارم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ہی آپ کو میٹیریل لا دیتا ہوں، آپ سب یہیں پر کر لیں کام، پھر جب تیار ہو جائے سب تو ہم ہال میں لگا دیں گے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں چارٹ اور باقی ساری چیزیں لے کر آیا جو اس کو لگانی تھیں۔
وہ سب کو ایک ایک چیز نکال کر بتاتا رہا، یہاں سے ایسے کرنا ہے، ایسے کاٹنا ہے۔ سب بہت غور سے اس کو دیکھنے لگے، جیسے سمجھ رہے ہوں اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب نے کام شروع کر دیا سوائے اس کے۔ اس نے تو دیکھا تک نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، اس نے تو سنا بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بس بیٹھی رہی، جیسے بس اس کا وجود ہی وہاں پر ہو اور وہ کہیں دور کسی اور جگہ پہ ہو۔ سب کام کرنے لگے اور جلد ہی اکتا بھی گئے۔ جو اس کے سامنے کچھ دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، بہانے بنا کر کلاس سے باہر جانے لگے۔ اب بس 4-5 لوگ ہی تھے جو کلاس میں موجود تھے۔ وہ بار بار وہاں آتا اور کام کو ایک نظر دیکھتا۔ اس کو اپنے ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ہر کام ایسے کرتا تھا جیسے کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اب وہ خود کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے لگا تھا، کبھی ایک کے ساتھ کرتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ۔ فضا، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، چلو یہاں سے، اس نے فضا کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا جو چارٹ کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ زری، پاگل ہو گئی ہو، آگے ہی سب بھاگ گئے ہیں، ہم گنے چنے کچھ 5 لوگ ہیں، وہ بھی چلے جائیں، سر کو کتنا برا لگے گا۔ فضا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ایک ہاتھ میں کینچی پکڑی اور دوسرے میں چارٹ اور کاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن فضا میں تنگ ہو رہی ہوں یہاں، اس نے بے بس سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار وہاں آتا اور بار بار اس کو ایک نئی تکلیف سے گزرنا پڑتا۔ وہ اس کرب سے دور جانا چاہتی تھی۔ بیٹا، اگر آپ کچھ کر لیں تو نہیں تنگ ہوں گی، یہ پکڑو چارٹ اور اس پر لائنز لگاؤ۔ فضا نے اس کے ہاتھ میں چارٹ دیا اور خود کام کرنے لگ گئی۔ کس کے ساتھ لائنز لگاؤں میں، اس نے چارٹ پکڑے ہوئے بیزاری سے کہا۔ صبر، سر آتے ہیں تو کہتی ہوں کہ ان کو پینسل دیں، ہمارے بیگ سے پین نکل جائیں تو بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی کہ وہ دروازے سے اندر آیا۔ سر، پینسل چاہیے ایک، فضا نے اس کو وہیں سے کہا۔ میں لاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا وہیں سے واپس ہوا اور ایک پینسل کے ساتھ اندر آیا۔ یہ لیں پینسل۔ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پینسل آگے کی۔ زری، سر کے ہاتھ سے پینسل لینا، فضا نے زرمینہ کو کہا، اور اس کے ہاتھ میں چارٹ اور کینچی پکڑی تھی تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جو نظریں جھکائے بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک دم چونکی اور فضا کی طرف دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے ایک بار پھر پینسل لینے کا کہا۔ وہ اس کی طرف مڑی جو ہاتھ میں پینسل پکڑے نظریں فضا کے چارٹ پر رکھے کھڑا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور اس پینسل کو دیکھتی رہی جس پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے، جس نے اس کو چھوا تھا۔ وہ اس پینسل کو پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، جس کو اس نے ہاتھ لگایا تھا۔ کتنی قیمتی ہے یہ پینسل جو اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی ہے۔ اس نے بہت پیار سے وہ پینسل پکڑی اور اپنی آنکھوں پر لگائی۔ شاید محبوب کی ہر شے ہی بے مول ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ سے ہو کر گزرے، اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ زری، اس نے اس کو میز پر بازو رکھے، آنکھیں بند کیے، ہاتھ میں پکڑی پینسل کو آنکھوں کے ساتھ لگائے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو زری؟ کچھ نہیں۔ تو اب تو پینسل مل گئی نا، اب تو کر لو کام۔ ہاں کر رہی ہوں نا، نظر تو نہیں آ رہا مجھے، اب میں تمہاری طرح دکھا دکھا کرنے سے رہی، مر جائیں آپ تو زرمینہ بیگم۔ آمین، دفعہ ہو جاؤ، مذاق میں کہا۔ آمین کہنے کی ضرورت نہیں تھی آگے سے، اب میں کر لوں گی کام، پھر بولو گی کام نہیں کرتی۔ کر لیں جناب۔ اس نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا جو پینسل ہاتھ میں لیے اب لائن لگا رہی تھی۔ زرمینہ، یونیورسٹی کیسے جا رہا ہے تمہارا؟ دادی اماں نے اس کے سر پر تیل لگاتے ہوئے کہا۔ اچھی جا رہی ہے اماں جی، اس کو ہمیشہ سے اپنے سر میں تیل سے مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی ہلکا سا بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ ایک دم سو جایا کرتی تھی، اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ یہ تم نے اپنے بالوں کا کیا حال کر لیا ہے، ان کو تم دھوتا بھی ہے یا ایسے ہی باندھ دیتا ہے اور اوپر دوپٹہ لپیٹ لیتا ہے؟ وہ اس کا ایک ایک بال اوپر کرنے لگی اور ساتھ ساتھ تیل اس کے بالوں میں ڈالنے لگی۔ اماں جی دھوتی ہوں، اس نے آنکھیں بند کیے ان کے گھٹنوں کے ساتھ سر لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ بالوں کا بہت خیال رکھا کرو اپنے، اتنے خوبصورت بالوں کو چڑیا کا گھونسلہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس دادی اماں آپ روز ایسے ہی مالش کیا کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے، تم اپنے کمرے سے نکلے تو ہم مالش کریں نا، کیا بات ہے تمہیں؟ جب سے یونیورسٹی گیا ہے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت روکی اور اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں دادی اماں، کام ہی بہت ہوتا ہے یونی کا، تبھی کمرے میں ہوتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھتے دل کے ساتھ کہا۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اماں جی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اپنا خیال رکھا کرو زمینہ گل۔ اماں قہوہ کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے آئیں اور اس کے پاس کرسی پر بیٹھی۔ رکھتی ہوں اماں، تبھی شکل کا یہ حال بنا رکھا ہے تم نے۔ اچھی بھلی تو ہے اماں، اس نے خفا ہوتے ہوئے ماں کو کہا اور قہوہ پینے لگی۔ اچھی بھلی ہوتی تو ہم نہ کہتے نا، آئندہ رکھوں یہ ماں، پریشان نہ ہوا کریں۔ اب اجازت دیں تو میں کمرے میں چلی جاؤں، کچھ پڑھنا ہے۔ ان کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، ہاتھ میں کپ پکڑے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرہ بند کر دیا۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، اس کو ہمیشہ سے بہت ٹھنڈ لگتی تھی اور سردیوں میں تو وہ آگ کے پاس سے اٹھتی نہیں تھی۔ ہر نماز کے لیے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی تھی۔ اس وقت اس کو ٹھنڈ کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹھنڈ میں یا برف میں وضو بنا رہی ہے۔ مانسہرہ کا موسم ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔
سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، ہر طرف پہاڑی پر سفیدی ہی سفیدی ہوتی ہے، جیسے کسی نے پہاڑوں پر سفید روئی بالکل صاف ستھری لا کر رکھ دی ہو، جیسے نیلے آسمان پر سفید بادلوں نے گھر کر لیا ہو۔ سردیوں میں مانسہرہ میں ٹھنڈ ہی کچھ شدید پڑتی ہے، جیسے کوئی ٹھنڈے پانی سے ہاتھ لگائے گا تو لگانے سے پہلے اس کے تصور سے ہی کانپ جائے گا۔ اس کو لگتا تھا کہ جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتی ہے، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اور قریب آتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں۔ گرم پانی جب موجود ہے تو بھی یہ پاگل لڑکی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے دوستوں کی طرح بات کرتی تھی، اس کو بہت حیرت ہوتی تھی، یہ جو لوگ اللہ پاک کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں اللہ تعالیٰ جی کے عذاب کا ذکر کروں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھی چنا ہے، مجھے بھی بنایا ہے اور میرے اندر خود روح پھونکی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ ہمارے اندر جو روح پھونکی ہے وہ ذات نے خود پھونکی ہے۔ یہ جو لوگ مر جانے کی دعائیں مانگتے ہیں، نہ جانے کیا سوچ کر مانگتے ہیں، ان کو خود پر رشک کیوں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے۔ یہ جو لوگ خود کو کالا کہتے ہیں، خود کو بدصورت سمجھتے ہیں، اپنی ہر کمی پر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو ہمیشہ خود سے اچھا سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان میں کتنی کوئی اور چیزیں کتنی قابلیت کی رکھی ہوں گی، اگر وہ کالے ہیں تو ان میں کتنی کشش ہوگی، نہ جانے لوگ خود کو کیوں نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں۔ اللہ جی آپ کسی ایک کے تو نہیں ہیں نا، آپ تو سب کے ہیں، جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اتنی محبت آپ ان لوگوں سے بھی تو کرتے ہیں جو ابھی سوئے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی میں کچھ ایک کمی چھوڑ دیں اور اس کو کسی اور چیز سے نہ نوازیں؟ ہر انسان میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا رکھا ہوتا ہے جو اس کو دنیا سے الگ کرے، پھر ہم لوگ خود کو وہ چیز کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہم دوسروں کو کیوں حسد بھری نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ جی سے باتیں کرتی تھی، ان کو ہر بات گن گن کر بتاتی تھی، آج بھی ہمیشہ کی طرح سر کو گھٹنوں پر رکھ کر اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کو بہت غور سے سن رہے ہوں، اس کی باتوں پر مسکرا رہے ہوں۔ اللہ جی ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا، ہم کس نبی کی امت ہیں، وہ جو راتوں کو رو رو کر امتی امتی کرتا تھا۔ ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے اللہ جی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زبان پر کلمہ حق ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنی یہ خوش نصیبی نہیں دیکھتے؟ ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہم کیوں نہیں ہے؟ کوئی اچھا بولتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا اللہ جی کہ وہ بندہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عشق مصطفیٰ ہے، تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ کوئی آپ کی اور آقا جان کی محبت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگ دولت اور شہرت میں ہی مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ محبت میں بھی تو مقابلہ کریں نا، بولے نا یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، ہم اس سے بڑے عاشق بن کر بتائیں گے۔ یہ بدبخت ایسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک درد ہوتا، ایسا درد جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہوتے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانوں کی سی محبت تھی، جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا وہ اپنے اشکوں سے اس محبت کا اظہار کرتی۔ اس کا ہمیشہ دل چاہتا سرکار کی وارفتگی میں اس پر حال کا غلبہ طاری ہو جائے اور لوگ اس کو نبی کا دیوانہ کہہ کر پکاریں۔ ہر دل کی دوا درد عشق ہے، عشق کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اللہ جی آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان گناہگار زبان سے آپ کے محبوب کا نام بھی لے سکیں۔ اللہ جی بس مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دیں، مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہو گئی تو تبھی تو خوش ہوگا نا میرے مالک، محبوب ملا تبھی تو ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں ہی جنت کی زیارت مانگتی تھی۔ کیا جانے کوئی عظمت و رفعت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔
آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کا دل بس آج کے فنکشن میں ہی تھا، وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہیں بھی کمی ہو اور اس پر کوئی بات کرے، وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سک رہا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور ان سب کو بھیج دیا جو اس کی ہیلپ کروا رہے تھے، اس کو پتا تھا کہ سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں ہی نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کر سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زمینہ گل کا بھی تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا، اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پہ ساکت ہو گئی، جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گی۔ اس کے نام پر ہی اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس اسکرین پر لکھے اس نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس میسج پر پڑی جو اس نے بھیجا تھا: میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ اسٹیج کو فائنل کر لیں، سب کرسیوں پہ جگہ جگہ پر صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے کوئی 8 بار پڑھا۔ وہ اب بھی پلکیں بغیر جھپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس میسج کو دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا، وہ کہہ رہے ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل وہی میسج لکھا تھا جو اس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو کہ اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے یا پھر دکھی ہو کہ اس نے وہی میسج باقی سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہوا ہے، فضا نے کلاس کے باہر پڑی کرسی پر بیٹھ کر کہا اور اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی کو اس کا کیا ہوا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کر اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑھے، بے شک اس نے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میسج کیا ہے، پھر بھی وہ اس کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسے اعلان کیا ہے جیسے سر نے بس اسی کو میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے بازو باندھے پاؤں کرسی پر رکھ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی: دفع کرو فضا، کہنے دو اسے۔ اس نے دکھی دل سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا ہے زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے اپنے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ باندھے پاؤں کرسی پر رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا آپ لوگ اندر ہی آ جائیں، اس نے فضا کو کہنے کے بہانے اس کو کہا، جس کو اس نے کہتے سن لیا تھا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیا وہ دروازے سے باہر نکلا اور ہال کی طرف چلا گیا۔ سر نے کہیں سن لیا تھا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہیٹر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کر جائیں گے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا جو بہت کو سمجھ چکی تھی۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں گئی۔ وہاں پہ ساری جگہ بھری ہوئی تھی، وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ فضا یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، چلو جاتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے ہی اس کو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر جانے کا اشارہ کیا جہاں ہیٹر رکھا تھا۔ وہ سب سے آخر میں سیٹ پر گئی اور وہاں بیٹھ گئی جو شاید اس نے ان دونوں کے لیے ہی خالی چھوڑ دی تھی۔ زری موبائل بج رہا ہے تمہارا، شاید کوئی میسج آیا ہے۔ امی نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ امی میں روٹی بنا لوں، دیکھتی ہوں، اس نے ہاتھ میں پکڑی روٹی کو توے پر ڈالتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے آٹا اٹھانے لگی۔ دیکھ لو کہیں کوئی بھائی نہ ہو، شاہب کہہ رہا تھا آنے میں دیر ہو جائے گی، کہیں اسی نے نہ میسج کیا ہو۔ جی میری جانے جان، دیکھتی ہوں، اس نے اونچا سا مسکراتے ہوئے کہا تاکہ باہر کھڑی ماں کو آواز جائے۔ زری مسکے لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ اماں مسکراتی ہوئی موبائل لے کر اندر آئیں اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ مارا۔ لو جی یہ مسکے ہیں، یہ تو میری محبت ہے آپ کے لیے۔ اس نے مصنوعی سا خفا ہوتے ہوئے اماں کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دیکھنے لگی۔ ان کے ننیال میں لڑکیوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت 20 سال پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں۔ لڑکیاں گھروں کے اندر ہی رہتی تھیں اور تعلیم کا تو کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ بیٹا جتنی مرضی پڑھے مگر بیٹی گھر کے اندر چار دیواری میں رہے، اور جو لڑکیاں شادی کر کے ان کے گھر آتی ان کا منہ 4 سال تک کوئی خاندان والا نہیں دیکھتا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے باقاعدہ ٹوپی والا برقع لیا کرتی تھی۔ اس کی بھی والدہ تب ہی پڑھ نہیں سکی تھی، تب ہی جس کا موبائل بجتا تو بچوں کو لا کر دے دیتی، کوئی ضروری میسج نہ ہو۔ اس نے جیسے ہی موبائل کھولا واٹس ایپ پہ میسج تھا، میسج دیکھتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، اس کی سانسیں رک گئی ہیں، آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول گئی ہیں، ہاتھوں نے حرکت روک دی ہے، پاؤں اب کبھی اگلا قدم نہیں اٹھا سکیں گے، زبان اب بول نہیں پائے گی۔ زری روٹی جلا دی تم نے؟ اماں جلدی جلدی روٹی کو پلٹنے لگیں اور وہ بے جان سی چولہے کے سامنے کھڑی اس میسج کو دیکھتی رہی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ وہ مسجد میں بیٹھا سورۃ الاحزاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ اہل بیت سے اس کو دنیا کی ہر چیز سے، ہر شخص سے زیادہ محبت تھی۔ اس کو لگتا تھا جو اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے وہ اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اس کی ہر سانس علی کہتی ہے، حسن کہتی ہے، حسین کہتی ہے۔ اس نے باوجہ بلند سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی اور اس سورت پر آ کر رک گیا جیسے اب اس کو سوچنا ہو۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کے ذکر پر رک جایا کرتا تھا، اس پر سوچا کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو اہل بیت تھے، جس سے اس کو محبت سے زیادہ عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کی بات کرتا تھا۔ اس کو اچھا لگتا تھا کہ وہ بولے اہل بیت پر اور لوگ سنیں، یا لوگ اہل بیت کی محبت میں بولے اور وہ سنیں۔ وہ علی والوں کی محفل میں بیٹھ کر علی کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ جہاں دیکھا کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بول رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے، تو وہ جھوم جاتا اور مسلسل جھومتا رہتا۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان بس یہی نام سنتے رہتے۔ وہ اہل بیت کا عاشق تھا اور دنیا کو بتاتا بھی تھا۔ اس کو محبت کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ محبت کو دکھانا جانتا تھا، وہ محفل میں بیٹھ کے نعرہ بلند کرنا جانتا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے داد دینا جانتا تھا۔ اس کو علی کے نام پہ جھومنا آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی محبت وہ اہل بیت سے کرے اتنی ہی سب کریں، جیسے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے ویسے ہی سب کریں۔ جیسے وہ اہل بیت کے ذکر پر جھوم جاتا ہے سب اس کے ساتھ جھومیں۔ وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ عاشق تھا۔ جب وہ جھومتا تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے۔ کچھ لوگ اس کی اس دیوانگی پر رشک کرتے اور کچھ باتیں: مولوی صاحب، یہ لوگ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ وہ قرآن پاک بند کر کے مولوی صاحب کے پاس گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے ہاتھوں سے ادھر ادھر کر رہے تھے۔ وجدان: دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو محبوب کی اولاد سے محبت نہیں کرے گا؟ اگر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ان کی اولاد سے نہ کی، ان کے لیے بغض رکھا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوں گے؟ اگر تمہارے والد صاحب سے کوئی محبت کرے گا اور تم سے بغض رکھے گا تو کیا ان کا دل اس شخص کے لیے خوش ہوگا؟ کیا وہ اس شخص کو عزت دے پائیں گے جو ان کی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہوتا وجدان۔ ایک باپ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو عزت دیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد سے نہ کریں تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ وجی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب وجی: جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے جس نے دونوں شہزادوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اہل بیت سے نہ کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ وہ چپ بیٹھا ان کو سنتا رہا جو ایک پیار اور عقیدت سے بولتے جا رہے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر حضرت علی اور اہل بیت کا ذکر کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا۔ مولوی صاحب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں؟ وجی: جس کو اس حبیب نے مولا کہا، ہم کون ہوتے ہیں ان کو مولا نہ کہنے والے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دونوں جہانوں کے سردار نے، محبوب نے خود کہا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ تو اس بات کے علاوہ ہمیں کس ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے؟ سرکار نے خود کہا ہے کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ وجی: وہ خدا کا محبوب ہے، اس کی اپنے نواسوں سے محبت کا عالم تو دیکھو، آپ نے ان کو خود نام مبارک رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حمزہ رکھا تھا اور امام حسین کا نام جعفر رکھا تھا، مگر سرکار نے نام مبارک بدل کر حسن اور حسین رکھے۔ ان دونوں شہزادوں کے تو نام بھی آقا نے خود دیے ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک آہ بھرتے اور پھر سے محبت میں بولنا شروع ہو جاتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو ذات خود ان سے دیوانوں والی محبت کرتی ہے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں محبت نہ کرنے والے؟ بس وجدان، ہمارے معاشرے کا دستور ہی کچھ ایسا ہے۔ اگر کوئی علی علی کرے گا اور حسین کہے گا تو شیعہ کہلایا جائے گا۔ کچھ لوگ بس اس ڈر سے اپنی محبت کو اندر رکھ دیتے ہیں، چھپی محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت نہیں کرتے، ان کو آقا جان کی اولاد سے عشق نہیں ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے اس کو ان کی اولاد سے محبت ہے اور ہوتی ہی رہے گی۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے بغیر پلکوں کو حرکت دیے بس سنتا جا رہا تھا۔ اب وجی ہم میں سے ایک قبیلہ ایسا ہے جو کھلے عام محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ خود کو شیعہ کہتا ہے۔ اب ان لوگوں میں بھی محبت کے بہت سارے طریقے ہیں، ہر کوئی امام سے اور مولا علی سے اپنی اپنی طرح کی محبت کرتا ہے۔ بس وجی میں ایک بات کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی ہے، میرے بارے میں دو قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے: غالی، اوپر محبت میں ناجائز افراط کرنے والا، اور دوسرا بغض کرنے والا حجت باز۔ فضائل الصحابہ۔ اب ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ایک قوم، لوگوں کی جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری افراط والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ وجہ قصہ مختصر یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت نہ کی وہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں۔ بس میں دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، خلفائے راشدین اور ان کے صحابہ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اتنے گھنٹوں سے وہ میسج دیکھتی رہی جو اس کی اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ یہ دو مصروں پر میسج اس کی دنیا ہلانے کو کافی تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھتی اور پھر اس نام کو۔ اس نے اس کا نمبر سر جی کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھ رہی تھی، بار بار اس کو جواب لکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی، مگر دل پر کب کس کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے اب کی بار میسج لکھا، انگوٹھے نے خود بخود حرکت کی اور سینڈ کا بٹن دب گیا۔ زری؟ جی جان جی۔ سلطان کے بلانے پر وہ بکھلائے ہوئے باہر گئے اور موبائل کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے میسج ریموو کرنے کے بجائے سینڈ کر دیا ہے۔ یہاں مجھے روٹی بنا دو، بھائی نے اس کے باہر آتے ہی اس کو روٹی کا کہا جس کے اوپر سے پسینے گر رہے تھے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بار بار اپنے سر کے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں زری؟ سلطان نے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ کہتے ہوئے تیز تیز کچن میں جانے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک دم رک گئی۔ سنو، اماں کو نہ بتانا تمہیں لیے تازی روٹی بنا رہی ہو، میرے حصے کی دوپہر کی روٹی بنی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے اس کو پاس کیا اور کان میں سرگوشی سے کہنے لگا۔ ان کے گھر کا اصول تھا کہ ایک بار اگر روٹی بن گئی کسی کے لیے تو وہ اسی کے حصے کی ہوگی، جس کو نہیں کھانا ہو نہ کھائے، وہ پہلے ہی بتا دے میرے لیے روٹی نہیں بنانی۔ اگر کوئی دوپہر میں اپنے حصے کی روٹی نہیں کھائے گا تو اس کو رات میں دن والی روٹی ہی ملے گی۔ رزق کی بے حرمتی کرنا وہ رزق کی توہین سمجھتے تھے۔ آج تک ان کو نہیں یاد تھا کہ ان کی ماں نے کبھی بچا ہوا سالن پھینکا ہو۔ وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا تھوڑا تھوڑا سالن ایک دن اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ اس دن ان کے گھر میں اور کچھ نہیں بنتا تھا۔ میں اماں کو بتاتی ہوں آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، آپ کی ٹھنڈی روٹی ہمیشہ مجھے کھانی پڑتی ہے۔ آپ اماں کو بول دیا کریں نا کہ آپ نے جب کھانا نہیں کھانا ہوتا گھر میں تو وہ اپنا کچھ وقت پہلے کا ڈر ایک دم بھول گئی اور دوبارہ نارمل ہو گئی۔ میری شہزادی نہیں ہو؟ اس نے معصومیت سے اس کو دیکھا جو اس کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی۔ نہ، میں کوئی نہیں ہوں، بس میں نہیں بنا رہی روٹی۔ اچھا میری ماں چاکلیٹ لا کے دوں گا کل، اب تو بنا دو، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پکا چاکلیٹ دیں گے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جیسے وعدہ لے رہی ہو اس کی بات کا۔ ایک سواتی کی زبان اس کے کیے ہوئے وعدے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب زبان سے کہہ دیا کہ لا دوں گا تو مطلب لا دوں گا۔ اب جاؤ بھی، بھوک لگی ہے مجھے اتنی۔ وہ مسکرائی، چہرے کا ڈمپل اور گہرا ہوا اور جلدی جلدی وہ کچن میں چلی گئی۔ اس کے موبائل کی ٹون بجی، اس نے موبائل نکالا، آنکھوں میں حیرت ابھری، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور دل نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ کیا ہوا ہے وجی، بڑا مسکرا رہا ہے؟ وہ نماز کے بعد دوستوں کے پاس آیا تھا۔ وہ شام کو ایک چکر دوستوں کے پاس ہمیشہ لگایا کرتا تھا مگر کچھ دنوں سے وہ خود ہی گم تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ دوستوں کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے جیسے ہی دوست کی وہ بات سنی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ ملکہ کے لیے مسکرائے تو کوئی اس کی مسکراہٹ کو دیکھے۔
اگر اس کی آنکھیں اس کے لیے چمکے تو کوئی غیر مرد ان آنکھوں میں بھی دیکھے۔ وہ ایک دم اٹھا اور جانے لگا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ دوست نے اس کا بازو پکڑا اور روکنے لگا۔ جو وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ دوستوں کے سامنے اس کو رپلائی کرے۔ وہ تو اس کو ہر ایک سے چھپائے رکھنا چاہتا تھا، اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس سے بات کرے یا اس کی بات کرے؟ وہ ان مردوں کی طرح ہرگز نہیں تھا جو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر عورت ذات کی تذلیل کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتائے کہ بچی سیٹ ہو گئی ہے تیرے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس لڑکی کے میسج سب کو پڑھ پڑھ کر سنائے اور سب اپنا اپنا مشورہ دیں کہ آگے یہ رپلائی کر، یہ بول بھابھی کو۔ اس کو شدید نفرت تھی ان مردوں سے جو اپنی ماں بہن گھر پر رکھ کر کسی کی بہن کو دوستوں میں ذلیل کریں، اس کی محبت کو رسوا کریں۔ محبت یہ دیکھ کر تو نہیں ہوتی کہ جو اچھا ہے اسی سے ہوگی، محبت تو دنیا کے غلط ترین بندے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک لڑکی اس کے سامنے ہار جاتی ہے تو اس کو چاہیے محبت کی قدر کرے، اس کی دنیا میں تذلیل نہ کرے۔ بس یہاں مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد اس میسج کا رپلائی دینا چاہتا تھا جو کچھ وقت پہلے اس کو ملا تھا۔ یار تھوڑا تو بیٹھ جاتا، وہ دوستوں کی محفل میں محفل کی جان تھا اور اتنے عرصے سے ان کی محفل بے رنگ تھی۔ وہ اس کو روکنا چاہتے تھے جو اڑ کے جانا چاہتا تھا۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس میسج کو بار بار دیکھا جو بس 2 لفظوں پر مشتمل تھا، شکریہ کیوں؟ اس نے وہ میسج پھر کھولا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لکھنے لگا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا، ملکہ میری دنیا میں آنے کا شکریہ، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور بس اتنا ہی لکھا، میری مدد کا شکریہ جو آپ نے فنکشن میں کی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بس اتنا ہی لکھا اور موبائل کو دیکھنے لگا جس پہ اس نے بس وہ 2 حرف لکھے تھے۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اپنی موبائل کی اسکرین کو اپنے دل سے لگایا تھا، ہر 2 منٹ بعد اس میسج کو اپنے دل پر رکھتا اور پھر دیکھتا۔ دل پر وہ میسج رکھنے سے اس کے دل کو ایک الگ ہی قرار آتا۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اب اس کا میسج آئے گا، مگر گھنٹوں گزر گئے، کوئی میسج نہ آیا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہ نہ ہو کہ اس وقت اس کا کوئی جواب آ جائے۔ وہ نہ تو کھانا کھا سکے گا اور نہ ادھر سے اٹھ سکے گا۔ شاید انتظار کی گھڑیاں ان گھڑیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں جب ہم بولتے نہیں ہیں اور اگلے کی بات کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس چپ سے زیادہ درد دیتی ہیں جب ہم چپ توڑ کر اگلے بندے کے بھی بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے اس انتظار میں کمرے سے بالکنی اور بالکنی سے کمرے تک کے 100 کے حساب سے چکر لگائے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اب پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا۔ وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے، ہونٹ کانپنے لگے کہ موبائل بجا۔ اس نے جلدی جلدی موبائل اٹھایا اور میسج دیکھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میسج نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے، پھر سے موبائل دیکھا اور مسکرانے لگا۔ یا اللہ، ایک وقت تھا جب لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، اور آج ایک وقت ہے جب میں اس کے ایک رپلائی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کی بھیجی جانے والی اسمائلی ایموجی کو اتنی دفعہ دیکھا اور مسکراتا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے بس ایک اسمائل بھیجی تھی۔ ملکہ تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو جو مجھ سے بات کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں، تم الگ ہو ملکہ پوری دنیا سے، تم ان لڑکیوں جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ملکہ میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم میرے مقدر میں لکھ دی جاؤ گی۔ اس نے آنسو صاف کیا اور واش روم میں وضو بنانے گیا۔ اس کو اس کے جواب کے بدلے میں خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے تھے۔ اللہ جی میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈائری لکھتے ہوئے اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب وہ ان سے باتیں نہ کرے، ان کو سب کچھ سچ سچ نہ بتائے۔ وہ ان کو ہر بات بتاتی تھی جو اس نے کی تھی، چاہے وہ غلط ہوتی یا صحیح۔ اللہ جی کو اس کی زبانی ضرور پتہ ہوتی تھی۔ اللہ جی میں ان کی زندگی میں ان لڑکیوں کی لسٹ میں کبھی بھی نہیں آنا چاہتی جو ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ جی میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو جواب دوں، مگر میں آپ کو خفا نہیں کر سکتی، میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے پڑی ڈائری کے صفحے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے بھگو رہی تھی اور لکھے جا رہی تھی، اللہ جی میرا بہت دل کرتا ہے میں ان سے بات کروں۔ اس نے ایک بار پھر کہا، اب کی بار بہنے والے آنسوؤں نے ہچکیوں کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے پین کو ہاتھوں سے چھوڑا اور ڈائری پر سر رکھے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ خوبصورت سلکی بال اس کے منہ پر آنے لگے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنا منہ اس کی طرف کیا جہاں کھڑکی تھی، جدھر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کھڑکی کو دیکھنے لگی، اس چاند کو دیکھنے لگی جس کو وہ وجدان سمجھتی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی لینے والی سانسیں اس کو درد دے رہی ہیں۔ اس کو اپنی سانسوں سے بھی تکلیف ہونے لگی۔ وہ اٹھی، کھڑکی کھولی، پردے پیچھے کیے اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش بھی اندر آنے لگی، اس کے منہ پر لگنے لگی اور وہ آنکھیں بند کیے ادھر ہی کھڑی رہی جیسے وہ بارش کے قطرے اپنے اندر سمو رہی ہو۔
سروجدان نے کہا ہے جن جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے وہ آج ان کو چائے پر لے کے جائیں گے، تو سب نے چھٹی کے بعد یہیں رکنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ کلاس میں کھڑے ہو کر بتانے لگی، اتنے تو لوگ نہیں تھے ہانی، بس گنے چنے ہوں گے ہم 5-6 لوگ، میں، تم، ملائکہ، ماہنور، فضا اور زرمینہ ہی تو تھے، ہم سب چلے جائیں گے نا سر کے ساتھ چائے پر۔ ارم نے اس کی بات کو آگے بڑھایا اور سب کے نام گن گن کر بتانے لگی جنہوں نے سر کی ہیلپ کی تھی۔ سب چلے تو جائیں گے اگر کچھ سو کال پٹھانوں کو ایشو نہ ہو باہر چائے پہ جانے کے لیے تو۔ ہانیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر زرمینہ کی طرف دیکھ کر کہا، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی تاکہ وہ خود ہی جانے سے انکار کر دے۔ اس کو پتا تھا سر اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ وجدان کے ساتھ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ بھئی ان لوگوں کی عزت کا معاملہ جو ہوتا ہے باہر اگر کسی ہوٹل پر بیٹھ جائیں تو۔ اس نے چپ بیٹھی زرمینہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ارم بھی اس کے ہنسنے لگ گئی۔ وہ جو چپ بیٹھی تھی وہ ایک خانزادی تھی، اس کی رگوں میں ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کوئی اس کی تذلیل کرے تو وہ چپ رہے، مگر جہاں اس کی عزت پر بات آئے وہ چپ ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی ایک لڑکی کی عزت سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی عزت کے معاملے میں صفائی دیتی ہے تو اس کی عزت اور اچھالی جاتی ہے، اور جب سامنے کم نسل ہوں تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، گم ہو جانا چاہیے، روپوش ہو جانا چاہیے۔ ہانیہ آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے فضا ایک دم بولی، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس حقیقت بیان کر رہی تھی۔ یہ پارسا کیسے جائیں گے ہمارے ساتھ؟ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سر اٹھائے اور نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فضا ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، آپ ہوتی کون ہے اس کے بارے میں بات کرنے والی؟ اب دور سے ماہنور بول رہی تھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ماہنور، ٹھیک ہے آپ کو بہت اختلاف ہے آپس میں، مگر یہ کون سا طریقہ ہے بات کا؟ ہانیہ آپ اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں، زمینہ آپ پلیز اداس مت ہو۔ بالکل زمینہ آپ بالکل بھی اداس نہ ہو، ان جیسوں کو تو بیماری ہوتی ہے کسی کی عزت سے کھیلنا۔ آپ کا تو مقام ہمارے دل میں ہے زری، عزت والے ہی عزت والوں کو سمجھتے ہیں، ان میں خود عزت نہیں ہے تو یہ آپ کی کیا کریں گی؟ ہر طرف سے اس کے حق میں آوازیں آ رہی تھیں، جو خاموش بیٹھی سن رہی تھی، ہر کوئی اس کے حق میں بول رہا تھا، ہر کوئی اس کا حوصلہ بن رہا تھا، اس کی خاموشی کا جواب اپنے الفاظ میں دے رہا تھا، اس کی جانے والی تذلیل کا بدلہ لے رہا تھا۔ آج لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی اس کے حق میں بول رہے تھے، جو حجاب کے کندھے پر چادر ڈالے ان کو سن رہی تھی، وہ سب اس کا غرور بنے تھے، اس کی جھکی نظروں کو اس سب نے اوپر کر دیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی مگر اب وہ خوشی کے آنسو رو رہی تھی، ان لوگوں کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنے اندر اتار رہی تھی جن کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو بغیر اس کو جانے اس کی آواز بن رہے تھے، اس کا غرور بن رہے تھے، اس کو عزت دے کر بول رہے تھے؟ اس نے تو اللہ سے تھوڑی سی عزت مانگی تھی مگر آج اس کو عزتوں کا سمندر مل رہا تھا۔ اس کو عزت دینے والے اس کے خون کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جن کے لیے وہ بول رہے ہیں وہ کون ہے۔ اس کو لگا یہ جو اس کے حق میں بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتے ہیں جو اس کی لڑائی لڑنے آسمان سے آئے ہیں۔ وہاں بیٹھے اس کا دل چاہا وہ ہر لڑکی کو اپنے دل سے لگائے جس کو انہوں نے ایک بہن جیسی عزت دی، جو اس کے لیے بولے، وہ ہر لڑکے کے پاس جائے، وہ لڑکا اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے، وہ اپنا سر نیچے کر لے، ان کی عزت میں وہ نیچے ہو جائے، جنہوں نے بھائی بن کر بہن کے خلاف کہنے والوں کو اپنی آنکھیں دکھائیں۔ اس کے خلاف بولنے والے بس 2 لوگ تھے اور اس کے حق میں بولنے والے 200 لوگ۔ وہ سب خود عزتوں والے تھے جو اس کی عزت کر رہے تھے، اس کا سہارا بن رہے تھے، اس کے رقیبوں کا منہ بند کر رہے تھے، اپنے لفظوں سے اس کے رقیبوں کو اس کا مقام بتا رہے تھے، جو مقام اس کو خدا نے دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، ہاتھ آگے کیے اور دل میں ان لوگوں کے لیے دعا مانگی جو اس کا غرور بنے تھے، اس کا حوصلہ، اس کی زبان بنے تھے۔ رقیبوں کی محفل میں کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔